بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم وآمنتم وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور آج 15 اگست 1947 کی یاد کو تازہ کیا جانے کا دن، یہ 15 اگست 2025 ہم سب کے درمیان میں ہے، اور اردو کے اعتبار سے 20 صفر المظفر ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ آج ہی کے دن ہمارا یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آزاد ہوا تھا، اور اتفاق سے وہ بھی جمعے کا دن تھا، یہ بھی جمعے کا دن ہے، لیکن مہینے میں فرق ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ 28واں روزہ 27ویں شب تھی۔ آج وہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، لیکن دن جمعے کا موجود ہے، اور یہ بھی دنوں میں بابرکت دن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ بہرحال آج اسی تاریخ کے مناسبت سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے مختصر طور سے ذکر کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے درمیان میں یہ آزادی رکھی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بلا کسی دباؤ میں آ کر اپنے وقت پر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے آزادی ہے، ورنہ آزادی کی قیمت اہل فلسطین سے معلوم کیجئے یا کشمیر کے مسلمانوں سے معلوم کیجئے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے درمیان میں آزادی کو رکھا، اور یہ آزادی ہمیں کیسے کیسے ملی اور کن کن ہستیوں کا اس میں کردار شامل ہے، اور کون کون بادشاہ اس درمیان میں آئے، اور کس کس کے کیا کیا مختصر طور سے کارنامے ہیں، اس بات کی طرف میں چلوں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور یوم آزادی تک مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تاریخ مختصر وقت میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سن 571 عیسوی کے اندر دنیا میں مبعوث ہوئے، اور اس کے بعد سن 611 عیسوی میں آقا علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کا 23 سالہ دور نبوت، اس میں 13 سال مکہ کے ہیں اور باقی کے 10 سال مدینے کے ہیں، اور سن 611 عیسوی میں آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
تو اس مختصر دور میں 23 سال عرصے میں اسلام 11 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد میں دوسری تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منتخب ہوئے، خلیفہ بنے، اور آپ کی دور خلافت 2 سال 2 ماہ اور 10 دن ہیں، جو کہ سن 11 ہجری سے اور سن 13 ہجری تک کا سفر ہے۔ اور اس دور میں اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام 13 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ سن 13 ہجری سے سن 24 ہجری تک کا سفر ہے۔ اور اس درمیان میں حضرت عمر کی محنت اور کاوشوں سے اسلام 22 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد میں تیسرے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا دور خلافت کی جو مدت ہے وہ سن 24 ہجری سے سن 35 ہجری تک کا سفر ہے، اور ان کے دور خلافت میں اسلام کی جو اشاعت ہوئی اور اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیلا وہ سفر یہ ہے کہ ان کے دور خلافت میں اسلام پھیلا تقریباً سن 40 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ اس کے بعد میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، جو سن 35 ہجری سے شروع ہو کر سن 40 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں اسلام 45 لاکھ مربع میل پر پھیلا۔ ان کے بعد میں ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، جو صرف 6 مہینے باقی رہی۔ اس کے بعد میں کوفہ والوں نے انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں خلیفہ بنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سن 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک آپ نے خلافت پائی۔ اور اس 19 سالہ دور میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسلام 65,64,000 مربع میل زمین پر پھیل چکا تھا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہی صحابی رسول ہیں، تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں آج نام و نہاد علماء اور نام و نہاد کچھ انسان کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ جہنم کا کتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ وہی امیر معاویہ ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اور اس کے ہاتھ پر اسلام کے چراغ کو روشن فرما۔ یہی وہی صحابی رسول ہے جن کے بارے میں آج لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بہرحال ان سے آگے چلے تو امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کا دور آتا ہے سن 61 ہجری میں، یزید، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا خلیفہ بنا معاویہ، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بنو امیہ کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے سب سے پہلے جو خلیفہ بنے وہ عبد الملک رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ عبد الملک رحمت اللہ علیہ کی خلافت کے بعد ان کے بیٹے ولید اور سلیمان کی خلافت آئی۔ یہ ولید کا دور اور سلیمان کا دور، یہاں خلافت کو اور ہجری اعتبار سے پورے 100 سال مسلمانوں کی حکومت چلتی چلی آ رہی تھی کہ یزید، اس کے بعد معاویہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں عبد الملک، اور عبد الملک کے بعد ان کے بیٹے ولید کے بیٹے سلیمان۔ ان کی دور خلافت سن 99 ہجری تک باقی رہی۔ اب اس میں ولید کا جو زمانہ تھا، اس میں مکہ کا گورنر حجاج ابن یوسف ہوا کرتا تھا۔ ولید کے زمانے میں حجاج ابن یوسف کو ہندوستان سے خط پہنچا جو کہ ایک خاتون نے لکھا تھا، اور اس وقت ہندوستان کے اندر راجہ داہر کی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا۔
کہ خاتون نے اب حجاج ابن یوسف کے نام خط لکھا کہ حجاج ابن یوسف راجہ داہر نے اور اس کے ماننے والوں نے اور کچھ چند ہندو مذہب کے ماننے والوں نے ہندوستان کی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، ان کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ نہیں ہیں، اے حجاج تو اپنی ہماری مدد کے لیے کسی کو وہاں سے بھیج یا تو خود آ۔ جب یہ خط سن 92 ہجری میں حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچا تو حجاج ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اٹھایا اور محمد بن قاسم کو خط دے کر کے ایک پورے لشکر کے ساتھ ہندوستان روانہ کیا۔ اب محمد بن قاسم 3 مہینے کا طویل سفر کر کے ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد راجہ داہر کے لوگوں نے دیکھا کہ عرب سے مسلمانوں کی ایک پوری جماعت آئی ہے، پورا لشکر آیا ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ہتھیار وغیرہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو اسے نے دیکھ کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور انہیں دیکھا، محمد بن قاسم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہندوستان کے اندر اپنے مذہب کا جھنڈا گاڑا ہوا ہے، جس کا مطلب اور منشا یہ تھی کہ زمین ہماری ہے، یا ہمارے احکام چلیں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو محمد بن قاسم نے اس جھنڈے کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور یوں کہا کہ زمین نہ تمہاری ہے نہ ہماری، یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، یہاں احکام بھی اس رب کے ہی چلیں گے۔ لہذا جھنڈے کو مسلمانوں کا، اسلام کا جھنڈا لگایا اور ہندوستان کے اندر ایک پڑاؤ ڈالا، تقریباً 3 سے 4 مہینے رہ کر عدل و انصاف کو قائم کیا۔ جب یہاں کے ہندوؤں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے اندر بھی عدل و انصاف کیا جا رہا ہے، مسلمانوں میں بھی عدل و انصاف کیا جا رہا ہے، تو محمد بن قاسم کی باتوں سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار و اخلاق سے یہاں کے ہندو اس سے مانوس ہونے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے کثرت کے ساتھ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر ولید کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کے بھائی سلیمان کا زمانہ آیا۔ اب سلیمان کو کسی نے بھڑکا دیا کہ محمد بن قاسم سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے اس سے الفت رکھنے والے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری گدی چھن جائے اور محمد بن قاسم کو رعایا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ تو لہٰذا اس کی سمجھ میں الٹی، بکھوپڑی میں الٹی بات آئی، اور اسلام کا دشمن، یہ تاریخ کہتی ہے شروع سے اسلام کا دشمن اسلام والا ہی رہا ہے، اپنے کے آستین میں اپنا ہی گھسا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا سلیمان نے محمد بن قاسم کو گرفتار کرا لیا، قید کرا کے اسے قتل کرا دیا۔ یہ معاملہ یہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد سلیمان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، سلیمان کی حکومت زیادہ دن نہیں ٹک سکی، اور پھر اس کے بعد دور آتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا۔ مختصر تاریخ کر رہا ہوں اس لیے کہ نوجوان تاریخ سے کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہمارا نوجوان اسلام کی تاریخ سے بالکل ناشنا ہو چکا ہے، اس لیے صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ کون کون بادشاہ کس کس وقت میں آیا، اس کا مختصر کارنامہ کیا رہا۔ جب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی خلافت کا دور ختم ہوا، تو پھر ایک بادشاہ آتا ہے سبکتگین کے نام سے، یہ محمود غزنوی کے والد ہیں، بڑے اللہ والے اور دیندار ہیں، انہوں نے ہندوستان اور بر صغیر کے اندر عدل و انصاف کو قائم کیا، اور ان کے زمانے میں بھی لوگ کثرت کے ساتھ ایمان میں داخل ہوتے رہے ان کے اخلاق اور معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ پھر ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد دور آیا ان کے بیٹے محمود غزنوی کا، اس کا نام تو شاید سبھی نے سنا ہوگا۔ محمود غزنوی کا دور آیا، یہ بھی بڑا مرد مجاہد انسان گزرا ہے اور بڑا تقوی والا، صلحاء میں شامل اس کا نام آتا ہے کہ یہ صلحاء اور نیک لوگوں میں سے تھا۔ کہ محمود غزنوی کے بعد اب جو خلافت اور بادشاہیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے ان لوگوں میں کہ تیمور لوگوں میں، پھر بادشاہ اور تیمور انسانوں میں 2 بادشاہ بڑے دیندار گزرے ہیں، محمد تیمور اور محمد تغرل، اسی طریقے کا نام ہے، محمد تیمور ہے اور محمد تغلق ہے۔
یہ بڑے دیندار گزرے ہیں، بڑے تقوی والے صلح انسان گزرے ہیں. انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے حکومت بھی کی، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بھی گزاری، تقوی کو بھی اختیار کیا، اور صلح اور نیک لوگوں میں شمار کیا جانے والے لوگ بن کر کے دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اور اپنی بادشاہیت کے زمانے میں لاکھوں انسانوں کو کلمے کی شہادت کی توفیق دی، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو مسلمان بنایا، اسلام میں داخل ہوئے. ان کے بعد میں نواب سراج الدولہ کا زمانہ آیا. نواب سراج الدولہ یہ وہ انسان ہے جس نے انگریزوں سے سب سے پہلی جنگ لڑی سن 1757 کے اندر. اس لیے کہ انگریز اس سے کچھ سال پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے، سن 1600 یا 1400 کے قریب ہندوستان میں داخل ہوئے، اور ایسٹ انڈین کمپنی کے نام سے داخل ہوئے کہ ہم ہندوستان کا مال باہر بھیجیں گے، باہر کا مال یہاں لے کر آئیں گے، اس ملک کی جڑوں کو مضبوط کیا جائے گا. اس چال بازی کے ساتھ انگریز نے یہاں اپنے قدم کو جمانا شروع کیا، اور ہوتے ہوتے اپنے ساتھ میں غیر مسلموں کو ملا کر مسلمانوں کو یہاں سے باہر نکالنے کی سازشیں رچی. اب جب یہ بات بادشاہ وقت کو پتہ چلی، نواب سراج الدولہ کے علم میں یہ بات آئی، تو اس نواب سراج الدولہ نے حکم دیا کہ انگریزوں سے جنگ لڑی جائے، اور انگریزوں سے جنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ نواب سراج الدولہ بھی اپنے ہی آدمی کے ہاتھوں مارا گیا. انگریزوں نے میر جعفر کا نام سنا ہوگا، یہ میر جعفر اسی کا قاصد تھا، اسی کا سپہ سالار میں سے تھا. نواب سراج الدولہ کے لیے میر جعفر کو انگریزوں نے کچھ رقم دی، کچھ پیسہ دیا، عہدے کا لالچ دیا، اور میر جعفر کے ہاتھوں اسے مروا دیا گیا، نواب سراج الدولہ کو. تو میں نے کہا اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن مسلمان ہی رہا ہے. محمد بن قاسم کے ساتھ بھی وہی ہے، نواب سراج الدولہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ اپنے نے ہی اس کا قتل کیا. اس کے بعد میں زمانہ آتا ہے مغلوں کا زمانہ. اب یہ مغلوں کا زمانے کے اندر سب سے آخری بادشاہ کو جو گزرا ہے وہ گزرا ہے شاہ خان. یہ بڑا دیندار انسان تھا، اور اتنا دیندار تھا کہ اس نے مضبوط قلعے بنوائے، خوبصورت مساجد تعمیر کرائی، اور جب یہ کام شروع کیا تو انگریزوں کی آنکھوں میں چبھنے لگا کہ تو اسلام کے ماننے والوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اگر اسلام مضبوط ہو گیا تو ہم ہندوستان میں رہ نہیں سکتے. لہذا انہوں نے سازش کی اور اس کو بھی مروا دیا. یہ بھی اس راستے سے ہٹا. اس کے بعد میں بادشاہیت آتی ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی. یہ وہی اورنگزیب ہے جس کے بارے میں اسکول اور کالجوں میں الٹا سیدھا پڑھایا جاتا ہے اور ہندوؤں کا دشمن قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ اتنا بڑا متقی انسان تھا یہ اورنگزیب کہ بادشاہ وقت تھا، لیکن کبھی 1 روپہ اپنے اوپر بادشاہی خزانے میں سے خرچ نہیں کرتا تھا. یہ کبھی ٹوپی سلتا، اس سے اپنا گزارا کرتا، کبھی قرآن کریم لکھ کر فروخت کرتا، اس سے گزارا کرتا، کبھی مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا، لیکن رعایا کے پیسے میں سے 1 روپہ اپنے اوپر اس نے زندگی میں خرچ نہیں کیا. آج اس کے بارے میں الٹا سیدھا پڑھایا جاتا ہے کہ اس نے ہماری مندروں کو توڑا ہے، مندروں کو دبایا، اس طریقے سے الٹی سیدھی باتیں. تو اس کے بعد اورنگزیب کے بعد جو زمانہ آتا ہے، بادشاہیت کا زمانہ آتا ہے، وہ ہے اورنگزیب کے بعد میں التمش کا زمانہ آتا ہے. اور یہ التمش جو ہے یہ اتنا بڑا دیندار بادشاہ گزرا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو دہلی کے رہنے والے تھے، اور یہ بڑے مشہور اللہ والے اور اللہ کے نیک ولیوں میں سے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے جن وفات سے پہلے کچھ وصیتیں کی تھی. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہ میری جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو. میرے جنازے کی نماز دوسری وصیت یہ تھی کہ وہ انسان پڑھائے جس نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اور اب تک اس کے میری آخری دن تک اس کی عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں بھی نہ چھٹی ہوں، جو کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر پڑھتے ہی نہیں ہیں. تیسری بات اس نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے جس انسان نے کبھی تکبیر اولا کو بھی فوت نہ کیا ہو.
اور چوتھی وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے جس انسان نے کبھی جان بوجھ کر قصدن کسی غیر محرم کا چہرہ تک نہ دیکھا ہو۔ یہ 4 وصیتیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کی۔ اب ان کا انتقال ہوا، وفات ہو گئی، ہزاروں علماء جنازے میں شریک ہے، لیکن جب ان کی وصیتیں سنائی گئی تو ہزاروں علماء میں سے ایک بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ بڑے بڑے اللہ والے پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت کا بادشاہ یہی التمش نامی بادشاہ آگے بڑھا، کفن سے کپڑا ہٹایا، ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ بختیار کاکی تو دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن میرے راز کو فاش کر گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، میں نے کبھی کسی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، میری زندگی میں کبھی تہجد بھی نہیں چھٹی اور میری کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی۔ یہ وقت کا بادشاہ بھی تھا جو ملک کی رعایا کو بھی خوش کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو بھی خوش کر رہا تھا، اور ان جیسے بادشاہوں کے بارے میں آج مسلمانوں کے بچوں کو الٹی سیدھی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ 15 اگست اور 26 جنوری کے نام پر جس دن تاریخ بتانے کا دن ہے، بچوں کے ذہنوں میں ملک کی عظمت کو بڑھانے کا دن ہے، وہاں ناچ گانوں کو شروع کیا جانے لگا ہے اور اسلام کی عظمت کو گھٹانے کے لیے نوجوان اور خصوصاً بچوں کو اس تاریخ سے بے شمار بچوں کو اس تاریخ سے ناآشنا کر دیا گیا۔ جب ہم ملک کی تاریخ کو پڑھیں گے، اپنے اسلاف کی تاریخ ہمارے ذہنوں میں آئے گی تو ملک سے محبت بھی ہوگی اور ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ لیکن ہمارے درمیان میں یہ باتیں نہیں ہوتی اور کرنے والوں کو بھی بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ان کے بعد میں ایک نام آتا ہے التمش کے بعد میں حیدر کا، کہ حیدر ہے، ان کا زمانہ آیا، ایک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں اور یہ والد انہوں نے جنگ لڑی انگریزوں سے، اور ان کے بعد میں زمانہ آتا ان کے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا، جن کے بارے میں لکھا ہے اور مشہور واقعہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ انہی کا مقولہ ہے۔ ان سے پہلے زمانہ ایک چھٹ گیا، وہ ہے اکبر کا زمانہ۔ یہ اکبر جو ہے بڑا خبیث انسان اس دنیا میں گزرا ہے، یہ بڑا خبیث انسان اس دنیا میں گزرا ہے کہ جب اس کا زمانہ بادشاہیت کا آیا، اس نے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا اور اپنی رعایا سے کہا کہ لوگوں نماز کچھ نہیں ہوتی، آؤ میرے قدموں میں جھکو، مجھے سجدہ کرو، تمہاری نماز ادا ہو گئی۔ لوگوں زکوٰۃ کچھ نہیں ہوتی، زکوٰۃ کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس نے ایک کلمہ بنایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی کلمہ نہیں ہے، بلکہ اصل کلمہ لا الہ الا اللہ خلیفۃ اکبر اللہ ہے، کہ اپنا خلیفہ اللہ کو بنا رہا ہے اور خلیفہ کا اکبر و خلیفۃ اللہ، اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو ایک بڑا خبیث گزرا ہے اور جو اس کے مخالف کھڑا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ چنانچہ پھر بھی علماء نے ہمت کی، وہی علماء جن کو ہم لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہ وہ ہر دور میں آگے بڑھ کر اسلام کی، مسلمانوں کی، ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کرتے رہے، اور اس وقت کے ایک عالم ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر کے خلاف کھڑے ہوئے، اور جب اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس انسان نے ان مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو قید کرا دیا۔ اب جب قید ہوئے تو انہوں نے قید میں رہ کر بھی اپنی کاوشیں اور کوششیں بند نہیں کی، وہاں بھی جاری رکھی، اور کس ذریعے سے جاری رکھی؟ قلم اور مکتوبات کے ذریعے اپنے قلم کو اٹھایا، کاغذ کو اٹھایا، مکتوبات کو لکھنا شروع کیا، لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچاتے رہے، خطوط لکھ کر باہر بھیجتے رہے کہ میرے خطوط ہیں، لوگوں کو سنا کر انہیں گمراہ ہونے سے بچاتے رہو۔ آج کچھ نام و نہاد مولوی مرکز میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قلم کے ذریعے دین نہیں پھیلتا،
مجھے بتائیے قلم کے ذریعے دین نہیں پھیلتا تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں قرآن کریم بھی قلم کے ذریعے لکھا گیا ہے، جسے پڑھ کر کے آپ حافظ قرآن بنے ہو۔ وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جنہیں پڑھ کر آپ مولوی اور مفتی بن کر فتوے دے رہے ہو، وہ بھی آپ نے براہ راست زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھی، یہ حضرات صحابہ سے زبان سے نہیں پڑھی، بلکہ قلم سے لکھی علماء نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے انہیں لکھوائی، علماء نے لکھی، لکھ کر کے ہمارے پاس تک پہنچی، اور اس قلم کو پڑھ کر آپ علماء بنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ قلم کے ذریعے دین نہیں پھیلتا۔ یہ خواجہ، میں نے کہا کہ خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے قلم ہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا تھا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس رب کے نام سے جس نے تجھے علم دیا، علم سکھایا، اور یہاں پر قلم کا بھی تو تذکرہ ہے، علم الانسان بالقلم، کہ اللہ نے تجھے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں قلم سے دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی، قلم سے دین نہیں پھیلتا۔ بہرحال یہ دوسری طرف ہے، بات آ گئی بیچ میں۔ اس سے آگے بڑھے تو اس کے بعد زمانہ آتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا۔ یہ مرد مجاہد ہے جس نے بڑی بڑی کتابیں لکھ کر لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا، اور اس انسان نے ہندوستان کے اندر قرآن کریم کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا، اس لیے کہ اس زمانے کی زبان ہی فارسی تھی تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز کا زمانہ آیا، انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا، اور جب یہ فتویٰ دیا گیا تو 12,000 علماء ایک دم میدان میں نکل کر کے آئے۔ فتویٰ یہ تھا کہ لوگوں نکلو اور انگریز سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، انگریز سے جہاد کرو، اسے ملک کی جڑوں کو مضبوط کرنے مت دو، اسے یہاں سے نکال کر باہر کرو۔ 12,000 علماء فوری طور پر آئے، جن کو کسی کو پھانسی چڑھا دیا گیا، کسی کو سوروں کی کھال میں لپیٹ کر کے دہتے ہوئے انگاروں میں جلا دیا گیا، کسی کو تنوروں میں ڈال کر کے جلا دیا گیا، کسی کو بوریوں میں لپیٹ کر پھانسیوں کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ یہاں تک کہ ٹامسن کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 74 سالہ ایک عالم ہے، بڑھاپے کی حالت ہے، ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ آیا، آ کر کے کہتے ہیں کہ آج تجھے میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور تحفے میں 74 سالے عالم کو توپ کے منہ پر باندھا اور پیچھے سے بٹن دبا کر دھجیاں اڑا دی گئی۔ ان علماء نے اپنا خون بہایا ہے اس ملک کے لیے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تم تو بنگلہ دیشی ہو۔ تاریخ کو سمجھو، تاریخ کو جانو، تو ہمیں پتہ چلے گا ہندوستان کے اندر میں کہاں کرتا ہوں۔ اور میرے استاد محترم کا جملہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ان غیروں نے جتنا اپنا پسینہ نہیں بہایا ہے، اس سے زیادہ علماء دیوبند نے اپنا خون زمین پر بہایا ہے۔ ان کا پسینہ اتنا نہیں بہایا ہوگا جتنا ہمارا خون اس ہندوستان کے لیے بہایا ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو شاہ عبد العزیز کے بعد میں علماء کرام تھانہ بھون کی سرزمین کو لیجئے، اور بالائے کوٹ کو لیجئے، سید احمد شہید دہلوی کو لیجئے، بالائے کوٹ کی پہاڑی پر ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تہجد کی نماز میں ہے، ان کے سر کو قلم کر دیا گیا اس ہندوستان کی جنگ کے لیے۔ اس سے آگے بڑھے تو تھانہ بھون کی سرزمین سے اٹھنے والے نام حافظ ضامن شہید ہے، اور اس کے علاوہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو لیجئے، جس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ کسی بھی دور میں اہل باطل اگر اٹھ کر آئیں گے تو علماء دیوبند اس کے مقابلے کے لیے صف اول میں کھڑے پائیں گے۔ اس دیوبند سے مولانا قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اور بے شمار علماء اس ملک کے لیے نکلے اور اپنی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ہندوستان کو آزاد کرا کے ہمارے لیے راحت کا سانس بخشا کہ ہمارے بعد آنے والی قوم راحت کا سانس لے سکے۔ اس کے بعد میں نام آتا ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ میں یہی سب معاملات ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کو میرا ماننا یہ ہے پھر سے آزادی کی ضرورت ہے۔
کبھی 3 طلاق کا مسئلہ، کبھی NC کا CAR کا مسئلہ، کبھی NRC کا مسئلہ، کبھی CA کا مسئلہ، کبھی وقف پر بل کا مسئلہ، کبھی اس سے بڑھ کر آگے چلو تو بنگلہ دیشی کہنے کا مسئلہ، کبھی موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے مذہب کے نام پر ان کو موب لنچنگ کرنا اور ان کو خامخواہ قتل کر دینا، ان کو شہید کر دینا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ناموں سے نفرت کرنا۔ پھر سے یہ سارے فتنے جنم لیتے آ رہے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ انگریزوں نے جو کام کیا تھا وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام علماء سے دوری اختیار کرائی نوجوانوں کو کہ اگر علماء سے لگیں گے تو انہیں تاریخ کا پتہ چلے گا، انہیں اپنے دین کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اور پھر دوسرا کام جہاد سے ان کی عظمت کو، ان کے دلوں سے عظمت کو جہاد کی نکال دیا گیا۔ اب مسلمان کا نوجوان تاریخ سننا پسند نہیں کرتا، علماء کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تاکہ اس کے ذہن میں کچھ تاریخیں آ جائیں۔ تو اس لیے میرا عزیزوں وقت ہو چکا ہے، بات پوری نہیں ہوئی، اس لیے تاریخ کا مسئلہ بہت لمبی مضمون ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے اندر پھر سے کسی بھی طرح کی ضرورت پڑے گی، اور انشاءاللہ پڑتی ہے اور اب سے پہلے بھی پڑی ہے، ہمارے علماء حق پہلے بھی میدان میں آئے، آئندہ بھی آتے رہے اور اب بھی آتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ایک شعر ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق فرمائے اور اس تاریخ کو سمجھنے کی اور سننے اور سنانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لو۔